نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جمعے کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ یعنی جیسے بعض مہینوں پر افضل ہوتے ہیں، بعض راتوں پر، اسی طرح بعض دنوں پر، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کا دن فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر میں ایسا نہیں ہے جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ یعنی ساری مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی صبح کی نماز ہے، جسے باجماعت ادا کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب لوگ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمارا درود آپ تک کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے انبیاء کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے، اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجے گا۔ پھر اسی طرح سورۃ الکہف کا پڑھنا، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ پھر جمعے کے دن غسل کرنا، ہر بالغ کو جمعے کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعے کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ضروری ہے، یعنی لازمی غسل کرے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے جمعے کے دن غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن خوشبو لگانا اور تیل لگانا، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد کو جائے، 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اچھا لباس پہننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر گنجائش ہو تو جمعے کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنیں۔ اور پھر اسی طرح جمعے کے دن مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو بھی انسان دعا کرتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو، وہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ یعنی عصر کی نماز پڑھ کر اور اس کے بعد پھر اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، اور جمعے کے دن مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس دن کی گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔
پھر اسی طرح جو جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کے مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی جس طرح انسان اٹھائے جائیں گے اسی طرح دن بھی اٹھائے جائیں گے، اور ان کی اپنی اپنی شکلیں ہوں گی، اور جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو رخصت کرتے ہوئے گھیر لیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے۔ جو لوگ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا سورۃ الکہف پڑھتے ہیں یا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا جمعے کے دن کو عام دنوں سے مختلف طور پر رکھتے ہیں، تو جمعے کی جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جمعہ والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے، یعنی برف کی طرح۔ ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں ہوں گے۔ جن و انس ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اتنا حسین منظر ہوگا اور ان کے لیے وہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ نگاہ نیچی نہیں کریں گے، اور ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے تو جنت میں انٹر ہو جائیں گے، اور ثواب کے امید سے اذان دینے کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہ پہنچ سکے گا۔ تو جو لوگ جمعے کا اہتمام کریں گے تو قیامت کے دن ان کا کتنا بلند مرتبہ ہوگا۔ جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کہلائے گا، اور اس دن اللہ کا دیدار ہوگا، یعنی جمعہ کا دن دنیا میں جن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اس کا اہتمام کریں گے تو آخرت میں بھی انہی لوگوں کے لیے وہ دن بہت اہم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔